والسلام. اللہ نے آپ کے خیر، آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف کر دیے، اور آپ پھر بھی اس قدر ساری ساری رات ماں کے عبادت ہوتے ہیں کہ مقدس قدموں میں سوزش آ جاتی ہے. تو سید العالمین علیہ السلام نے فرمایا کیا میں رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ جو محبت الہیہ ہے اور یہ جو اللہ رب العزت سے پیار کی رمز ہے، یہی تو وہ رمز ہے کہ ان رمز والوں کو جو باقی انسانوں سے ممتاز کرتی ہے، فوق کرتی ہے، الگ کرتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، لیکن رتبوں میں برابر نہیں ہے. رب العزت فرماتا لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، فرمایا جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں. اصحاب الجنت هم الفائزون. آپ غور کریں کیا فرمایا، اصحاب الجنت هم الفائزون. فرمایا جنت والے ہی کامیاب ہیں، جنت والے ہی. وجہ یہ ہے کہ جنت ایک معیار اور ایک مقام اور ایک جا اور ایک ٹھکانہ اور اماجدہ ہے، اور اس کا داخلہ جس طرح کے آپ نے بیرون ملک جانا ہے تو پہلے آپ کا ملکی کارڈ بنا ہو، پھر آپ کے پاس پاسپورٹ ہو، پھر پاسپورٹ پر اس ملک کا ویزا ہو، اور پھر جہاز میں بھی بیٹھنا ہے تو اس کی سیٹ آپ کے نام ہو اور وہ اوکے بھی ہو چکی ہو، تو پھر جا کے آپ کہیں کہ میں 1 کروڑ روپیہ دیتا ہوں، تم جہاز والوں کی کیا اوقات ہے مجھے بٹھاؤ، تو وہ کہیں تم 10 کروڑ بھی دو. اس پیارے میں سفر نہیں کر سکتے، نہ تمہارا شناختی کارڈ ہے، نہ تمہارے پاس پاسپورٹ ہے، نہ اس پر ویزا ہے، اور نہ ہی تم نے اس کی سیٹ بک کروائی ہوئی ہے، تو تم پیسوں کے زور پر تو اس میں نہیں بیٹھ سکتے. یہ قوانین ہیں، یہ ضابطے ہیں. تو ایسے ہی جنت اتنی سوچی نہیں ہے. یہ ہماری محفلوں کے اندر نقیب حضرات جو ہیں، انہوں نے تو جنت کو ویسے ہی ٹیرا میرا کا کپڑا بنایا ہوا ہے. ٹیرا میرا کا کپڑا ہوتا تھا نا، یہ ویسے بنایا کہ نہیں میں انہیں نہیں باندھا، تو وہ تو یوں بنا رہے شاعری کے اندر کہ مجھے جنت کی لوٹ نہیں. اور ایسے جھوٹ اور ہذیان اور بکواسات کو وہ صوفیاء سے جوڑ دیتے ہیں کہ بابا بلے شاہ نے یہ کہا، فلاں بابے نے یہ کہا. نہ بابا بلے شاہ جائے تھے، نہ سلطان الفقر علم سے عاری تھے. یہ دونوں حضرات اپنے وقت کے بڑے تگڑے علماء تھے. اگر بابا بلے شاہ قادری، نام ان کا عبداللہ شاہ قادری شتاری ہے، قادریہ شتاریہ کے سلسلہ ہے قادریہ. تو عرض خدمت یہ ہے کہ ویسی خرافات کو صوفیاء کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر ایسے انکار کرتے ہیں جنت میں جانے کا کہ جیسے ان کو بار بار وہاں سے کارڈ آئے ہوئے، دعوت نامے آ رہے ہیں کہ آپ کی بڑی مہربانی ہے، شام کو آپ جنت میں تشریف لے آئیں. تو یہ پھر رات کو اسٹیج پہ کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں. اور اوپر سے ہماری عوام ہے کہ جن کو اس سے درد ہے کہ سر کہاں پر ٹوٹی ہے اور خطیب کا سانس کہاں پہ ٹوٹا ہے، اور جوش ولولے میں آ کر نقیب نے کیا کہہ دیا ہے، سبحان اللہ کہنا اور نئے نوٹ اس پہ برسانے. قرآن پڑھی جاؤ تو سبحان اللہ کہنا ہی نہیں آتا کہ قرآن پاک کیا فرمانا ہے. یہ ہمارے مزاج ہو چکے ہیں. بہرحال گزارش میں آپ کی خدمت میں یہ کر رہا تھا کہ امور صالحہ، اعمال صالحہ ایمان کے بعد یہ ولایت کا معیار ہے. پھر آپ حدیث کا رخ کریں، صحیح بخاری صحیح مسلم، 2 حدیثوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. سید العالمین خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں. فرمایا رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ فرضوں کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ فرضوں کے ذریعے، اور نمبر 2 کثرت سجود کے ذریعے. یہ چونکہ 2 حدیثوں کو ملا کے پیش کر رہا ہوں. میرا بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، اتنا قریب کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، زبان بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں. اچھا، اب یہاں پر بات ہوئی ہے فرضوں کی ادائیگی سے. پتہ چلا کہ ولایت کا تعلق اللہ کے عائد کردہ فرائض کی پابندی میں ہے. جدا نا سبحان اللہ، نہ کوئی کرامت ہے نہ مجھے سبحان اللہ کہتے ہیں. تو چڑی چڑی مارنا والی تو ہم سنائی ہے کہ مجھے سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، یہ جلدی حلق سے نیچے اترتی نہیں ہے. گزارش کیا کر رہا ہوں، فرضوں کی ادائیگی. نماز فرض، روزہ فرض، صاحب نصاب پہ زکات فرض، صاحب استطاعت پہ حج فرض، اور ضرورت پڑ جائے تو جہاد. اور جہاد کے لیے حدیث میں فرمایا یہ قیامت تک رہے گا. سمجھ گئے؟ جس طرح یہ حدیث ہے نا کہ جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے ہے، اسی طرح یہ حدیث ہے کہ جنت تلواروں کے سائے کے نیچے ہے. سمجھا کہ آج غزہ والوں کے لیے ضرورت تھی کہ اسلامی ممالک اٹھتے، عالم جہاد کو بلند کرتے،
اور ہمارے ان مظلوم اور نہتے مسلمان بہن بھائیوں کا تحفظ کرتے ہیں. لیکن عیاشیاں ان کو روکتی ہیں اور روک رہی ہیں. لیکن سوچنا سمجھنا چاہیے اگر گلی کے نکڑ والے مکان میں آگ لگی ہے تو تیسرے چوتھے مکان والا سکون سے نہ بیٹھے کہ آگ جو ہے وہ کسی کی خیر خواہ نہیں ہوتی. ممکن ہے کہ وہ پھیل کر اسرائیل والے باقی گھروں کو بھی پیٹ میں دے دے. لیبیا لوٹا، عراق لوٹا، شام لوٹا، برما والوں کے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں. ہم ریلیاں نکال کے آرام سے سو چکے ہیں، ہمیں پتہ ہے. تو اب یہ غزہ، فلسطین اور کشمیر ہے. ہم جب سے آنکھ کھول رہے ہیں ڈرامے چل رہے ہیں اور سو ہم بھی ان ڈراموں کا حصہ ہیں. ریلی نکلے گی، جلوس نکلے گا، بڑے بڑے جلسے ہوں گے. اور آخری بات یہی ہے کہ ان علاقوں کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں. اقوام متحدہ کیا ہے؟ بدماشوں کا ایک ادارہ جو صرف کفر کی پشت پناہی کرتا ہے. انہیں لوٹتے ہوئے مسلمان نظر نہیں آتے. اور یہ میرے دیش کا نوجوان جو ٹک ٹاکر بن گیا ہے، وہ بیٹیاں غزہ میں پکارتی ہیں کہ کوئی صلاح الدین نہیں ہے، کوئی نور الدین زنگی نہیں ہے. اور پھر اور ٹیسیں بڑھتی ہیں، تکلیف بڑھتی ہے تو کہتی عمر بن خطاب اب کوئی نہیں، عمر بن خطاب کوئی نہیں. اب وہ بیٹیاں کیا جانے کہ جن جوانوں کو تم پکارتی ہو ان گالوں میں بندے ہیں، جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھی ان ہاتھوں میں بریسلیٹ اور چوڑیاں ہیں، جو گھوڑوں کو ٹیر لگا کر کفر کے میدان میں اترتے تھے اور ان کو یاد کرواتے تھے کہ اہل حق کی پاور کیا ہے. وہاں ہمارے جوانوں نے ٹک ٹاکروں نے گھنگرو پہن کے ناچنا شروع کر دیا، وجود پہ ساڑیاں سجا لی، زنانہ سوٹ سجا لیے، صرف اس طمع، صرف اس خواہش میں کہ میرے دیکھنے والے 1000 ہو گئے، 2000 ہو گئے، 3000 ہو گئے. میں جناب ویڈیو 68 کو بڑی 1000 لائک لگ گیا. کن چکروں میں پڑ گئے. وہ جس نے کہا تھا نا خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ کبھی آ کے عجب وقت پڑا ہے. فریاد کشتی امت کے لگے باں فریاد، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا. اور اس نے اس میں ایک اور چیز حیران کر دینے والی اس کو میں کہی. اس نے کہا کہ ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نا آخر. ڈر ہے کہ کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نا آخر، مدت سے اسے دور زمان بیٹھ رہا ہے. تو یہ تو حالت ہو گئی جناب. وہ 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ جدہ میں اکٹھے ہو گئے ہیں سارے اسلامی حکمران، اور اس میں یہ تھا کہ سب مسلمانوں کے کان لگے تھے کہ بڑی خیر کی خبر آئے گی. بہت خوبصورت اعلامیہ انہوں نے جاری کیا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تمہارا کام مذمت کرنا تو نہیں ہے، تمہارا کام تو میرا اپنے ملک سونپے ہیں، تمہارا کام تو اب ان کی مذمت نہیں ہے، مرمت کرنا. باقی سمجھا کہ بھائی صاحب کے نہیں، ہم تو یہ امن کی چھتوں کے نیچے بیٹھے سلام قدس کے باسیوں کو 1 گھنٹہ پہلے وہاں مزاروں کے اٹیک ہوئے ہوتے ہیں، اور جب اذان کا وقت آ جائے تو پھر بھی اس اجڑے ہوئے میدان میں اذانیں بھی ہو رہی ہیں، جماعتیں بھی ہو رہی ہیں. اللہ جانے کہ اس مٹی میں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا جذبے اور کیا جوش ایمانی بخشا ہوا ہے. اور اب تو وہ ہمارے منہ پہ تماچے مارتے اور ہم تماچوں کے اہل بھی ہیں اور قابل بھی ہیں. سچی بات ہے، سچ سے کبھی منہ چرانا نہیں چاہیے. اب ان کی کوئی ویڈیو بناتا ہے تو وہ کہتے ہیں تم ہمارے تماشے کیوں بناتے ہو؟ ہم زخمیوں، گھائے، لٹے پٹوں اور اب چاول لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہو کہ ویڈیوز بنا کر تم اپنی فیس بکوں کو چمکا رہے، یوٹیوبوں کو چمکا رہے ہو. ہمیں اب تم سے کوئی امید نہیں ہے، اب ساری امیدیں ہمیں اپنے رب سے جوڑی ہوئی ہیں. کیا ان کے پاس دوسرا اختیار یہ ہے کہ کوئی شہیدوں کا وارث اپنے شہید کے کان میں یہ کہتے ہوئے نظر آتا ہے کہ قبر میں جب حضور آئے تو سلام کہنا اور حضور سے کہنا آپ کی امت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا. اور ہم بچا ایک تسلسل سے کوہرام بچا. اور حالت یہ ہے کہ آپ فیس بک پر فلسطین اور غزہ کی بات کیجئے تو آپ کا پیٹ اڑا کے رکھ دیں. یعنی ساری چیزیں تو ان لوگوں نے اپنے قابو اور قبضے میں رکھی ہوئی ہیں، ہم کہاں پر کھڑے ہیں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. سمجھ گئے؟ اقبال سے جب شکوہ کیا، اقبال نے شکوہ کیا نا کہ دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے سجایا ہم نے. بڑا لمبا کچھ کیا.
تو پھر اقبال نے کہا ادھر سے جواب آیا، اس جواب کی ایک سطر سب پہ باری ہے، کہا کہ تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو۔ وہ آئی سمجھ کے نہیں آئی نہیں اچھا جواب، تھے تو وہ تمہارے ہی آبا مگر تم کیا ہو۔ یہ جو کعبے کو جبینوں سے سجانے والے اور قرآن کو سینوں سے لگانے والے اور صحراؤں میں گھوڑے دوڑانے والے اور دریاؤں میں گھوڑے اتارنے والے تھے تو یہ تمہارے آبائی صحابہ تھے، اہل بیت تھے، مجاہدین حق تھے، مگر تم کیا۔ اور پھر ایک اور مصرع بہت تگڑا مصرع ہے جواب شکوہ میں، اقبال کہتا ہے مجھے ادھر سے جواب آیا کہ تم گفتار سراپا وہ سراپا کردار۔ گفتار سراپا کا میں پنجابی میں ترجمہ کیا کرتا ہوں، اس کا ترجمہ یہ کہ تم گپی ہو، گپی، اور جن کی تم باتیں کرتے ہو وہ گپی نہیں تھے، کردار والے تھے، کردار والے تھے۔ تمہارا بات کہاں سے کہاں پہنچی، اگر ہم رضا کی بات بھی نہ کریں تو پھر ایک ہی ہے کہ کوئی تھوڑا بہت ہم سچی ہو جائیں، مگر نہ ہم تو مجرم لوگ ہیں۔ وہ جو دن رات خون بہ رہا ہے اور اس کے لیے ہماری آواز بھی نہ اٹھے اور ہماری آنکھوں سے اشک بھی نہ ٹپکے اور ہم کبھی نکل میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا بھی نہ مانگے، کیا احساس رہ جاتا ہے، کیا چیز۔ فٹ پاتھوں پہ قبریں بن رہی ہیں، اور یہ مغرب جو دنیا کو سبق سکھاتا ہے، آج کچھ مدت سے ایک نیا سے نیا راگ مارکیٹ میں آتا ہے، اور کچھ عرصے سے ایک راگ مارکیٹ میں آتا ہے، انسانیت۔ اور یہ ہندوستان میں بھی ہوا، ہندوستان میں بھی ہوا صوفیہ کے نام پر، مودی کے پچھلے دور میں، اب تو وہ پھر خبیث آ گیا، تو اس کے دور میں ہوا بڑے بڑے یہ جعلی ڈبے پیر، اور وہی آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو پرانے کردار تھے وہ بڑے اس کے بدلگیر ہوئے۔ لیکن جو مسلمانوں کے ساتھ ہند میں ہو رہا ہے، اب انہوں نے وہ رام مندر تعمیر کیا بابری مسجد پر، اور اب ان کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں اٹھ کھڑی ہوئیں، انہوں نے کہا یہ جو خواجہ معین الدین چشتی کا مزار ہے یہ بھی ہمارا مندر تھا، اب ہم اس کو بھی گرائیں گے۔ تو سمجھ